لش گرین میدانوں کے بالکل درمیان میں ایک خوبصورت سا کنگڈم تھا۔ اس کنگڈم میں ایک بہت خوبصورت اور پیاری سی شہزادی رہتی تھی اور اس شہزادی کا نام سرافینا تھا۔ سرافینا کوئی عام شہزادی نہیں تھی بلکہ وہ واٹر میلن کی شہزادی تھی اور وہ واٹر میلن سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور انہیں بہت پسند بھی کرتی تھی۔ عام شہزادیوں کی طرح سرافینا اپنے کنگڈم میں اپنے خوبصورت محل میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ ایک عجیب و غریب چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی جس کے چاروں طرف بہت زیادہ تربوز پھیلے ہوئے تھے۔ سرافینا کا کنگڈم اپنے اس جادوئی تربوزوں کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا اور سرافینا بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان تربوزوں کی مالک بھی تھی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ سرافینا نے اپنی اس جھونپڑی کے ارد گرد بہت خوبصورت اور پیارا سا واٹر میلن کا ایک باغ بنایا ہوا تھا جہاں پر اس نے ہر طرح کے واٹر میلنز کو اگایا تھا۔ سرافینا روز اس گارڈن میں جاتی تھی، ان واٹر میلنز کو دیکھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی کہ وہ بہت اچھی طرح سے گرو کر رہے ہیں۔ سرافینا کے یہ واٹر میلنز پورے کنگڈم میں بہت زیادہ مشہور تھے کیونکہ ایسے واٹر میلنز آج سے پہلے وہاں پر کسی نے نہیں اگائے تھے۔ سرافینا کے یہ واٹر میلنز کسی جادوئی واٹر میلن سے کم نہیں تھے، وہ بیماروں کو ٹھیک کر سکتے تھے اور بیمار جلدی سے ٹھیک ہو کر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تھے۔ اس لیے سرافینا اپنا فرض سمجھتی تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کی اچھی سی نگرانی کرے تاکہ یہ جلدی سے گرو ہوں اور باقی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں۔ اسی طرح گرمیوں کے خوبصورت دن میں جب سورج اپنی پوری سنہری کرنوں کے ساتھ چمک رہا تھا تو سرافینا اپنے گارڈن میں واک کر رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق وہاں پر اپنے ان واٹر میلنز کو دیکھنے کے لیے گئی کہ اچانک ایک کونے میں سرافینا کو ایک بہت بڑا اور عجیب کالے رنگ کا سیڈ نظر آیا۔ واٹر میلن کا یہ سیڈ باقی دکھنے والے چھوٹے سیڈ سے بہت زیادہ ڈفرنٹ اور بہت بڑا تھا۔ سرافینا نے آج سے پہلے اتنا بڑا اور اس طرح کا سیڈ پہلے اپنے گارڈن میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور کچھ دیر تک اس کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد سرافینا نے جلدی سے اس سیڈ کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے گارڈن میں ایک کارنر میں اس کو پلانٹ کر دیا۔ سرافینا نے اس بیج کو اپنے گارڈن میں اچھی طرح سے لگایا، اس کو پانی دیا اور اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ سیڈ آخر کیا کر سکتا ہے کیونکہ یہ باقی دکھنے والے سیڈ سے تو بہت زیادہ ڈفرنٹ اور عجیب لگ رہا تھا۔ اور بس اسی طرح دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور وہ پرسرار بیج ایک بہت خوبصورت اور بڑا سارا واٹر میلن بن گیا۔ یہ واٹر میلن کسی سونے کے کلر کی طرح چمک رہا تھا اور اس گولڈن واٹر میلن کے ارد گرد سے بہت زیادہ گولڈن ریزز نکل رہی تھی جو آسمان کو چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر سرافینا اس گولڈن واٹر میلن کو دیکھتی رہی اور پھر اس کو اندازہ ہوا کہ یہ واٹر میلن تو کوئی میجیکل واٹر میلن لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہی سرافینا اس واٹر میلن کے پاس بیٹھی اس کو اپنے اندر بہت عجیب سی پاور فیل ہونے لگی۔ اور پھر سرافینا نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے باقی فرینڈز کو بلاؤں اور ان کو اس میجیکل واٹر میلن کی حقیقت بتاؤں تاکہ وہ بھی اس کے میجک سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس طرح کچھ ہی دیر بعد سرافینا نے اپنی تمام فرینڈز کو وہاں پر اکٹھا کیا اور اس واٹر میلن کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ اور جیسے ہی وہ فرینڈز کے ساتھ اس واٹر میلن کے پاس بیٹھی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ارد گرد کی تمام سینری میجیکل سینری میں چینج ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سرافینا اور اس کی فرینڈز کسی میجیکل لینڈ کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی ایڈونچر کرنے جا رہی ہوں۔ اس طرح ایک ہی لمحے میں ان کے آس پاس کی دنیا مختلف عجائبات کے دائرے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جادوئی زمین مختلف رنگوں سے بھری ہوئی تھی، خوبصورت آسمان تھا، ان کے ارد گرد بہت پیارے اور ڈفرنٹ کلر کے یونیکارنز گھوم پھر رہے تھے۔ وہاں پر بہت خوبصورت اور پیاری سی لیکس بھی تھیں جن میں بالکل کرسٹل کی طرح کا پانی صاف اور شفاف بہہ رہا تھا۔ سرافینا اور اس کی دوست اس خوبصورتی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئے اور کچھ دیر تک کھڑے ہو کر وہاں پر انہیں دیکھتے رہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس ایڈونچر پر وہ اس وقت ہیں وہاں پر ان کا سامنا ایک انتہائی بیڈ میجیشین سے ہوگا۔ اس اولڈ بیڈ میجیشین کو سرافینا کے اس میجیکل واٹر میلن کا پتہ چلا۔ وہ واٹر میلن کو چرانے کا منصوبہ بنانے لگا اور سوچنے لگا کہ میرے پاس جب وہ واٹر میلن آئے گا تو میں ساری زمین پر قبضہ کر لوں گا۔ تو بس پھر اس بیڈ میجیشین نے جلدی سے وہاں پر ایک پرندے کو پکڑا اور اس پر اپنا میجک کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس چھوٹے سے پرندے کو اپنے میجک سے ایک بہت بڑا اور طاقتور ایگل بنا دیا۔ اور اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے ساتھ اس ایگل کو لے کر جائے گا اور اس ایگل سے کہے گا کہ جا کر اس تربوز کو اپنے خوفناک پنجوں میں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ بیڈ میجیشین اس ایگل
को साथ लेकर वहाँ से रवाना हुआ और उसने थोड़ी देर बाद उस ईगल को हुक्म दिया कि जाओ उस बाग में जाओ और वहाँ जाकर वो गोल्डन मैजिकल वाटर मेलन लेकर आओ। उस बैड मैजिशियन के ऑर्डर के बाद उस ईगल ने उड़ना शुरू किया। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो ईगल उस वाटर मेलन के गार्डन के ऊपर पहुँच गया और वहाँ पर उस गोल्डन वाटर मेलन को ढूंढने लगा। और दूसरी तरफ सेराफीना वहाँ पर बिल्कुल उदास बैठी थी। उसे पता चला कि वो बैड मैजिशियन उसका वाटर मेलन चोरी करने के लिए आ रहा है। वो बहुत ज्यादा उदास अकेली थी और सोच रही थी कि मैं अपने वाटर मेलन को कैसे उस बैड मैजिशियन से बचा सकती हूँ। तो इतनी ही देर में उसकी फ्रेंड्स वहाँ पर आईं और उन्होंने कहा कि सराफीना तुम उदास क्यों बैठी हो। सराफीना ने ये सारी स्टोरी उनको सुनाई तो उन्होंने सराफीना से कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम परेशान मत हो। और फिर इस तरह सराफीना ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बारीक सा नेट बनाया ताकि वो उस ईगल को उस नेट में फंसा सकें। और फिर उन्होंने जल्द ही वो नेट ले जाकर उन वाटरमेलन्स के ऊपर फैला दिया। उन्होंने उस नेट से उस वाटरमेलन के गार्डन को बहुत ज्यादा कवर कर दिया था और उस गोल्डन वाटरमेलन के ऊपर भी वो नेट डाल दिया था और नजर ही नहीं आ रहा था कि वो वाटरमेलन है या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज भी है जिसमें वो ईगल फंस सकता है। तो बस फिर जैसे ही वो ईगल उस वाटरमेलन को चोरी करने के लिए उस तक पहुंचा, उसके पंजे और पर उस नेट में फंस गए और वो ईगल अपने परों समेत वहाँ पर फड़फड़ाता रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो बुरी तरह से उस नेट में जाल में फंस चुका था। सराफीना और उसकी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश थीं कि उन्होंने अपने वाटरमेलन के गार्डन को उस बैड मैजिशियन और उसके ईगल से बचा लिया था। अब वो ईगल वहाँ से कभी भी नहीं निकल सकता था और वो दूसरी तरफ वो बैड मैजिशियन उस ईगल का वेट ही करता रहा कि कब वो आए और मेरे लिए वो मैजिकल वाटरमेलन भी साथ लेकर आए। और बस फिर इसी तरह वो बैड मैजिशियन वहाँ पर बहुत अरसा उसका वेट ही करता रहा, लेकिन वो ईगल कभी भी वापस नहीं लौटा। और फिर सराफीना ने अपनी तमाम फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके गार्डन को और उस मैजिकल वाटरमेलन को बचाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प की।